الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ پیج نمبر 87، جنت کا بیان۔ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ہر انسان کی آخری منزل جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنت اور جہنم کیا ہے؟ کم و بیش ہر مسلمان کے ذہن میں اتنا تصور تو موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انعام و اکرام سے نوازیں گے اور وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے۔ عیش و آرام کی اسی جگہ کا نام جنت ہے، جبکہ ایمان نہ لانے والوں اور برے عمل کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے اور وہ بہت ہی تکلیف دہ زندگی بسر کریں گے۔ عذاب اور عقاب یعنی سزا، اسی جگہ کا نام جہنم ہے۔ جنت کا معنی، سوال نمبر 1، پیج نمبر 87۔ عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں، اس کی جمع جنات یعنی باغات ہے۔ جنت کی موجودگی کا ثبوت کیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ سجدہ میں کوئی شخص نہیں جانتا جو کچھ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان سے چھپا کر رکھا گیا ہے، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے 100 درجے ہیں اور ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر کا فاصلہ ہے۔ جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ گھوڑ سوار 100 سال تک اس کے نیچے سائے میں سفر کر لے تب بھی یہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ بخاری۔ جنت کے نام۔ جنت کے نام کیا ہیں؟ جواب، قرآن میں جنت کے نام درج ذیل ہیں: دارالسلام سلامتی والا گھر، سورہ یونس; دارالمتقین متقی لوگوں کا گھر، سورہ نحل; دارالقرار قرار کی جگہ، سورہ مومن; دارالامین امن کی جگہ، سورہ دخان; دارالآخرہ آخرت کا گھر، سورہ یوسف; جنت النعیم نعمتوں بھری جنتیں، سورہ واقعہ; جنت عدن سدا بہار جنتیں، سورہ کہف۔ جنت کے نعمتوں کی شان کیسی ہوگی؟ سوال نمبر 4۔ جواب، جنت کی نعمتوں اور خوبیوں کا بیان کرنا اور اس دنیا میں انہیں سمجھنا، یہاں تک کہ ان کا تصور کرنا بھی ناممکن ہے۔ مسلم۔ بخاری میں ہے، جنت میں ذری برابر جگہ دنیا اور اس میں موجود تمام نعمتوں سے افضل ہے۔ بخاری۔ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت ناخن کے برابر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان روشن ہو جائیں گے۔ ترمذی۔ جنت کے تمام چیزیں دنیا کی تمام چیزوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، صرف نام ایک جیسے ہیں۔ سوال نمبر 5۔ جنت کی خوشبو کتنی مسافت سے آئے گی؟ جواب، جنت کی خوشبو بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ذمی کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اور جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آئے گی۔ سوال نمبر 6۔ جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ جواب، جنت میں موت ہوتی تو جنتی لوگ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کر خوشی سے مر جاتے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز موت ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں جنت اور جہنم کے درمیان
کھڑی کی جائے گی اور اسے ذبح کیا جائے گا۔ جنتی اور جہنمی لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو جنتی خوشی سے مر جاتے، اور غم سے مرنا ممکن ہوتا تو جہنمی غم سے مر جاتے۔ ترمذی۔ سوال نمبر 7، ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی کیا کرے گا؟ جواب، ساری زندگی دکھوں اور مصیبتوں میں بسر کرنے والا شخص جنت کی ایک جھلک دیکھتے ہی دنیا کے سارے غم بھول جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی حدیث ہے، قیامت کے روز ایسے شخص کو لایا جائے گا جس کا جہنم میں جانا طے ہو چکا ہوگا۔ دنیا میں اس نے بڑی عیش و عشرت کی ہوگی۔ اسے دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کیا دنیا میں تم نے کوئی عیش و عشرت دیکھی؟ کبھی دنیا میں تمہارا ناز و نام سے واسطہ پڑھا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں۔ پھر ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا لیکن دنیا میں بڑی تکلیف کی زندگی بسر کی ہوگی۔ اسے جنت میں ایک غوطہ دیا جائے گا اور اسے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم کبھی دنیا میں تو نے کوئی تکلیف دیکھی یا رنج و غم سے کبھی تمہارا واسطہ پڑا؟ وہ کہے گا، اے میرے رب تیری قسم کبھی نہیں، مجھے نہ تو کبھی رنج و غم سے واسطہ پڑا، نہ کبھی کوئی دکھ یا تکلیف دیکھی۔ مسلم۔ سوال نمبر 8، اہل جنت کی کیا حسرت کریں گے؟ پیج نمبر 90۔ جواب، جنت کی نعمتیں اور درجات دیکھنے کے بعد اہل جنت کی حسرت یہ ہوگی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت کو کسی چیز پر اتنی حسرت نہیں ہوگی جتنی اس لمحے پر جو دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر گزرا۔ طبرانی۔ جنت کی چوڑائی وسعت، پیج نمبر 90۔ سوال نمبر 9، جنت کی وسعت چوڑائی کتنی ہے؟ جواب، جنت کی کم از کم وسعت کا تصور زمین اور تمام آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ وسعت کی کوئی حد نہیں۔ سورہ دہر کا ترجمہ ہے، اور جب تم جنت کو دیکھو گے تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور ایک بڑی سلطنت کا سر و سامان تمہیں نظر آئے گا۔ اور دوسری جگہ آل عمران میں ہے، دوڑ پڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی صرف چوڑائی آسمانوں اور زمین کی وسعت جیسی ہے۔ وہ جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سوال نمبر 10، جنت سے سب سے آخری جنتی کو جنت میں کتنی جگہ ملے گی؟ جواب، سب سے آخر میں داخل ہونے والے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا وسیع مملکت عطا کی جائے گی۔ مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو میں پہچانتا ہوں۔ وہ شخص کولہوں کے بل گھسٹتا ہوا جائے گا تو دیکھے گا کہ سب لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پر قبضہ جما رکھا ہے اور اس کے لیے جگہ باقی نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تم جہنم میں تھے؟ عرض کرے گا، ہاں یاد ہے۔ چنانچہ اسے کہا جائے گا، خواہش کرو کتنی جگہ تمہیں جنت میں چاہیے؟ چنانچہ وہ خواہش کرے گا، پھر اسے کہا جائے گا، تیرے لیے تیری خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے اور 10 دنیا کے برابر مزید بھی تمہارے لیے جگہ ہے۔ وہ شخص کے مطابق عرض کرے گا، یا اللہ تو بادشاہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، جنت میں تو معمولی سی جگہ بھی باقی نہیں رہی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، یہ ارشاد فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ ایک دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ اس آدمی کے جواب میں فرمائیں گے، میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو کام کرنا چاہتا ہوں
اس پر پوری طرح قدرت رکھتا ہوں۔ مسلم۔ سوال نمبر 11، تمام جنتی جنت میں جانے کے باوجود بھی جنت میں اور جگہ باقی رہے گی کیا؟ جواب، آخری آدمی کو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ جگہ جنت میں عطا کرنے کے باوجود بھی جنت میں جگہ بچ جائے گی، جسے بھرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نئی مخلوق پیدا فرمائے گا۔ مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جتنی جگہ اللہ چاہے گا خالی رہ جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوسری مخلوق پیدا فرمائے گا جسے چاہے گا۔ پیج نمبر 91۔